السلام علیکم. میں تمام صحافی حضرات کو جو یہاں تشریف لائے ڈاؤ میڈیکل کالج آنے پر بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ہمارا ایک چھوٹا سا عوام کی خدمت کا پروگرام ہے جس کے لیے ڈاؤ یونیورسٹی پہلی کرن اور جناب حضرت ڈاکٹر سید مہدی رضا شاہ صاحب سجادہ نشین درگاہ عالیہ سیفن شریف کے خصوصی تعاون بھی اس میں ہمیں حاصل ہے. میں اب محترم جناب ڈاکٹر سید مہدی رضا شاہ صاحب جو سجادہ نشین ہیں محترم حضرت لال شہباز صاحب قلندر کے اور حضرت قلندر لال شہباز فاؤنڈیشن کے صدر بھی ہیں, انہیں یہاں پر دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے تمام وہ جو پریزنٹیشن ہے وہ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر صاحب ہمارے دوست ہیں شان ٹیکنالوجی سے اور ہماری محترم میڈیا کے ارکان سارے شہر کے, السلام علیکم. یہاں کچھ شمسی توانائی سے سولر انرجی سے ریچارجیبل لینٹرنس ہیں, وہ ہم نے ڈسٹریبیوشن ان کی ہے فری آف کاسٹ علاقے کے غریب عوام میں. ہر جگہ ہر وقت الیکٹریسٹی تو پہنچ بھی نہیں سکتی. اب تو ہمارے لیے مشکل ہے یہ سوچنا کہ جو علاقے بہت ہی بیکورڈ ہیں وہاں تک لائٹ پہنچے. وہاں جہاں لائٹ نہیں ہے تو لوگ روشنی کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں, وہ زیادہ تر لالٹین استعمال کرتے ہیں جس میں کہ مٹی کا تیل ہوتا ہے, کیروسین. اب اگر ہم کیروسین کا اندازہ لگائیں کہ وہ دن میں رات کو اگر روزانہ 4 گھنٹے بھی لالٹین استعمال کریں اور کیروسین اس میں جلائیں تو کچھ نہیں بھی تو ہفتے میں کم از کم 2 لیٹر خرچہ ہوگا. اگر آپ اندازہ لگائیں کہ 2 لیٹر آپ کے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ 70-80 روپے اگر لیٹر ملتا ہے تو 150 روپے بنتا ہے, لیکن ذرا اس 150 روپے کو 1 سال سے ضرب دیں تو یہ 7,800 روپے تقریباً بنتے ہیں. اب یہ اندازاً 7 سے 8,000 روپے کس کی جیب سے جا رہے ہیں؟ یہ اس شخص کی جیب سے جا رہے ہیں جو بیچارہ جنگل میں رہتا ہے یا پہاڑ کی چوٹی پہ رہتا ہے, اس کے ساتھ اس کی چھوٹی سی فیملی ہے اور اس کے پاس اچھا خاصا کوئی ذریعہ نہیں ہے کاروبار. ہم نے یہ سوچا کہ اس جو پیسے کا ضیاع ہو رہا ہے اس غریب آدمی کے جیب سے, اس کو کیسے روکا جائے. تو اس کو روکنے کا طریقہ ہم نے یہ نکالا کہ ان کی مٹی کے تیل سے چلنے والی لالٹین جو ہے اس کو ہم ریپلیس کر دیں اور اس کی جگہ پہ اس کو شمسی توانائی سے چارج ہونے والی لالٹین دے دیں. یہ آئیڈیا میں نے فلوٹ کیا کچھ دوستوں کے سامنے, تو اس میں ہماری مدد کے لیے کافی دوست آگے آئے. شروع میں اس میں ہماری بڑی اچھی مہربان خاتون ہیں, وہ امریکہ بیسڈ ہیں, یہاں رہتی ہیں, آتی جاتی ہیں, مریم عیسیٰ. انہوں نے میری ملاقات کرائی شان ٹیکنالوجی کے جناب پرویز لودھی صاحب سے, اور الیکٹرانک کے مالک ہیں, وہ امریکہ میں ہیں. وہ ان کا یہی لائٹ میٹنگ ہے اس کا, وہ پائنیئر ہیں امریکہ میں. ایک پاکستانی کی حیثیت سے انہوں نے آج سے 25 سال پہلے یہ کام شروع کیا. جہاں تک ظاہر ہے فنڈنگ شروع میں ایک پہلے پروجیکٹ کے لیے ہمیں کچھ کراچی کے مقرر دوستوں نے دی, اور اس کے علاوہ روٹری کلب نے ہماری مدد کی. ہمیں لائٹس ملی جو کہ یہاں شان ٹیکنالوجی کے تحت بنی تھی پہلی کرن کے پروگرام کے تحت, وہ لائٹس لے جا کے ہم نے وہاں ان غریب لوگوں میں تقسیم کی, ان کے گھروں میں تقسیم کی. اب لائٹ کی ڈسٹریبیوشن بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. ہر بندہ کہتا ہے کہ مجھے دو. تو ہم نے جو پہلا
کرائٹیریا بنایا جو ہماری ٹارگیٹ تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو وہاں پہ ہمیں پتا ہے کہ بجلی جہاں پہ اگلے 5-6 سال نہیں آنی، کم از کم 5-6 سال نہیں آنی. دوسرا، اس گھر میں دیں گے جس گھر میں ایک فیملی ہو، لیڈیز خاص کر کے اور بچے ہوں. اگر بچے اور لیڈیز نہیں ہے تو ہم ان سے معذرت کر دیں گے، کیونکہ ہماری پہلی پرائرٹی یہ ہے کہ اس گھرانے کو ملے یہ روشنی کہ جن کے پاس لیڈیز اور بچے ہوں تاکہ زیادہ فائدہ ہو. اب جن جن کو وہ لائٹ ملی ہیں ان سے جب ہم فیڈ بیک لیتے ہیں تو وہ گھرانے بہت خوش ہیں. یہ جتنا خرچہ ان کا مٹی کے تیل پہ ہوتا تھا، ان کو شہر آنا پڑتا تھا غیر ضروری، کیونکہ ظاہر ہے ہر کوئی بندہ تو نہیں افورڈ کر سکتا بڑا سا ڈرم لے کے رکھ لے. ظاہر ہے چھوٹی سی بوٹل میں 1-2 لیٹر لے کے گیا، وہ 1 ہفتے میں 4 دن میں ختم ہو گیا. پھر اس کو کرایہ پڑتا تھا، پھر وہ بڑے شہر تک جاتا تھا، پھر لے کر آتا تھا، وہ ختم ہو گیا. دوسری بات ہے لالٹین کے اپنے مسائل، آگ لگنے کا خطرہ، ان کی غریبوں کی جھونپڑی جلنے کا خطرہ، اور اس کے علاوہ اس کے فیومز ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں ہم نے ایک اور فائدہ دیا ہے کہ یہ چونکہ کلین سورس آف لائٹ ہے، کلین سورس آف انرجی ہے، تو ہم جو ہمارے ملک میں انرجی کی کمی ہے اس کو بھی ہم بچا رہے ہیں، اور جو فاسل فیول پہ ہمارا ڈپینڈنٹ ہے وہ بھی ہم منیمائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ اگر 2 لیٹر پر بھی ایک گھرانہ بچا رہا ہے تو یہ رفلی سال میں 100 لیٹر بچا لیتا ہے ایک گھرانہ. تو ایک گھرانہ اگر ایک لائٹ دینے پہ 100 لیٹر فاسل فیول کی بچت کرے گا ملک میں، تو 100 گھرانے کتنے کریں گے، 1000 گھرانے کتنے کریں گے، لاکھ گھرانے کتنے کریں گے بچت. ہماری پوری کوشش ہے کہ جتنا ہمیں فنڈنگ مل سکے ہم اس حساب سے یہ لائٹس لے کے آئیں اور ضرورت مند گھرانوں کو پیش کریں. اس وقت اس میں ہماری جو مدد کی جا رہی ہے اس میں سب سے زیادہ ٹیلی گرانٹ پروگرام ہے پرویز لودھی صاحب کا، اور شان ٹیکنالوجی والے ہیں، اور ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی اس میں بہت زبردست ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے. یہ ان کا اسٹارٹ ہے ہمارے ساتھ، اور میں امید یہ کرتا ہوں کہ یہ صرف ایک دفعہ کا پروجیکٹ نہیں رہے گا، یہ ایک لانگ ٹرم سپورٹ ہمیں ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی کی طرف سے ملے گی. اور اس میں ہم لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ رورل ایریاز میں اور بیکورڈ ایریاز میں بہت سارا کام کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر سید مہدی رضا شاہ صاحب کا کہ وہ یہاں پر تشریف لائے. اب میں دعوت کلام دوں گا جناب ایاز محمود صاحب کو، جو وائس پریزیڈنٹ ہیں شان ٹیکنالوجیز کے اور پہلی کرن کے بھی یہاں پر نمائندے ہیں. جناب ایاز محمود صاحب. I'm very proud today to stand here in front of everybody that we are promoting the philanthropic vision of Mr. Parvez Lodhi. Let me tell you about him. He's a Pakistani based in America, but his heart is still with Pakistan. In 2003, he started a project of poverty alleviation in Pakistan. First of all, way to start this. So, we have to find out the least privileged people, and then we have to identify those people. Then we have to look into what would be the best suitable way to help them out. Since Shan Technologies Private Limited, situated in Karachi Export Processing Zone, is working in LED-based solid-state lightings, so we make our idea to start and help his vision through promoting solar powered lights and distributing them among the least privileged people. It would be very easy for every one of you to say that, okay, somebody is doing a very good job and he is donating something to the poor of this country. But the question is,
The main issue is to maintain those deviants that we are dealing with. So our focus is not only in donating those lights. Those are made on the high standards in the Pakistan's high-tech factory in Karachi Export Processing Zone, but also that the favor would continue and the maintenance would be on its for the longer term. We have started with the 7 and Dr. Mehdi Raza 2 years ago. I'll give you a very small story. 2 years ago, I with my team, we went there at a place called Badr Jabal, which is 60 kilometers, if I'm not mistaken, 60 kilometers from Cebu. It's on the mountain, 3,000 feet above sea level. People